عام وظیفے میں اور چلہ کشی میں فرق ہوتا ہے. عام وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں شامل ہیں, آپ میرے سے بات کرتے ہوئے آپ کے دل میں ایک وظیفہ چل رہا ہے, یا آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں یا سورہ کوثر پڑھ رہی ہیں, یہ کام وظیفہ ہے, اس کی فیوز و برکات ملیں گے. لیکن جب آپ چلہ کشی کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایک خاص کلیہ ہے. اب وہ کلیہ کیا ہے؟ ایک وقت, ایک جگہ, ایک جائے نماز, ایک تسبیح, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھانے کا جو اسپیسیفک پرہیز ہوتا ہے وہ کر لیں. پھر مخصوص ایام ہوتے ہیں, مخصوص تعداد ہوتی ہے, اگر وہ آپ نے پہلے طے کر کے بیٹھنا ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اجازت, کہ آپ کو کسی صاحب اجازت سے اس کی اجازت ہونی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں آپ ایک ساتھ کر کے ایک آرگنائز طریقے سے بیٹھتے ہیں تو اب ایک اور اس میں جو مین ڈفرنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام وظیفے میں اگر وہی خیر و برکتیں آپ کو آتے ہوئے 3 سال لگ جائیں گے, 4 سال لگ جائیں گے, جب آپ اس طرح سے خاص کلیے کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں اور اجازت کے ساتھ کرتے ہیں, وہی آپ کا کام 41 ڈیز میں ہو جاتا ہے. اور یہ روحانیت کا انتقال ہوتا ہے, منتقل ہونا. جب آپ کسی سے اجازت لے کے اس طرح سے پڑھائی کرتے ہیں, چلہ کشی کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں, ایسے ان کو بدنام کیا ہوا ان چیزوں کو, چلہ کشی کیا ہو گیا. دیکھیں اگر ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں اور فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں, ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ کی جو خالصتاً نیت ہونی چاہیے وہ قرب الہی, رضا الہی, خوشنودگی الہی ہونی چاہیے. اور فی سبیل اللہ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں, نہ کسی رجت کا خطرہ, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی تکلیف, نہ کوئی ڈر, نہ کوئی خوف, کیونکہ ہمارا مقصد ہی اللہ ہے. ایسے تو جب آپ اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں تو روحانیت بھی منتقل ہوتی ہے اور اس کے فیوز و برکات بہت جلدی جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں.